بسم اللہ الرحمن الرحیم لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا اسیسمنٹ کے چیپٹر کا تھرڈ لیکچر ہے، تھرڈ ڈیمو لیکچر ہے، اور 24 ہمارا جو سیشن کنٹینیو ہے اس کا لیکچر ہے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے دو امپورٹنٹ ٹیکسونومیز، سولو ٹیکسونومی اینڈ بلوم ٹیکسونومی۔ سٹارٹ ہم کرتے ہیں، وکاس رضا صاحب اپنا مائک آف کریں۔ سٹارٹ ہم کریں گے بلوم ٹیکسونومی سے۔ بلوم ٹیکسونومی بیسیکلی امریکہ کے ایک ایجوکیشنسٹ جن کا نام ڈاکٹر بینجامن بلوم تھا، یہ صاحب انہوں نے انٹروڈیوس کروائی تھی 1956 میں، 1956 کے اندر ڈاکٹر بینجامن بلوم نے ٹیکسونومی آف ایجوکیشنل آبجیکٹیوز، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، بلوم ٹیکسونومی کہتے ہیں، یہ انٹروڈیوس کروائی تھی۔ اچھا، ٹیکسونومی کس کو کہتے ہیں؟ ٹیکسونومی چیزوں کو کلاسیفیکیشن، چیزوں کی جو ہم کلاسیفیکیشن کرتے ہیں نا، درجہ بندی کرتے ہیں، اس کو ٹیکسونومی کہا جاتا ہے، ڈیوائڈ کر دینا چیزوں کو۔ تو اس میں بیسیکلی لرننگ ڈومین کتنے ہیں آپ نے پڑھے ہوئے ہیں شاہباز چیپٹر نمبر 1 میں؟ کون بتائے گا؟ جی پلیز۔ 3 ہے سر۔ کون سے؟ کوگنیٹو، افیکٹو اینڈ سائیکوموٹر۔ یس، کوگنیٹو، افیکٹو اینڈ سائیکوموٹر، یہ 3 ہمارے لرننگ ڈومینز کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دیکھیں انہوں نے کیا کیا، بینجامن بلوم نے اور ان کے دو ساتھیوں نے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان ایجوکیشنل آبجیکٹیو جو ہمارے ڈومینز آف لرننگ ہیں، ان کو فردر ڈیوائڈ کر دیا مختلف لیولز کے اندر۔ تو کلاسیفیکیشن ہو گئی نا، ڈویژن کلاسیفیکیشن، ٹھیک ہے۔ تو یہ کلاسیفائی کیا ہے کوگنیٹو ڈومین کو بلوم نے، یہ کلاسیفائی کیا ہے جی اس کو افیکٹو ڈومین کو ڈیوڈ پیتھول نے، اور یہ ایلزبتھ سمپسن نے سائیکوموٹر ڈومین کو کیا۔ اب مختلف لیولز بنائے انہوں نے اس کے، اس کو کہتے ہیں کلاسیفیکیشن۔ کلاسیفیکیشن کیا ہو گئی؟ چیزوں کو ڈیوائڈ کرنا، کلاسیفائی کرنا، یہ ٹیکسونومی ہوتی ہے۔ تو بلوم ٹیکسونومی بیسیکلی 3 hierarchical model which are used to classify educational objectives into a level of complexity and specificity۔ ٹھیک ہے، ہر لیول کی اپنی کمپلیکسٹی اور اپنی اسپیسیفیکیشن ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوگنیٹو ڈومین یہ نالج یا ہیڈ سے ریلیٹ کرتا ہے، افیکٹو بیہیویئر، ایٹیٹیوڈ، ویلیو سے ریلیٹ کرتا ہے، ہرٹ سے، سائیکو موٹر جو ہے وہ اسکل سے۔ اب ان کی اسپیسیفیکیشن ڈفرینٹ ہو گئی، ان کی کمپلیکسٹی کے لیول بھی ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے۔ نالج سب سے لویسٹ لیول پہ ہوتا ہے اور ایویلویشن سب سے ہائیسٹ لیول پہ ہوتی ہے۔ تو اسپیسیفیکیشن بھی، کمپلیکسٹی بھی دونوں کی تینوں کی ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ تو 3 hierarchical ہیرارکی بھی وہی اسی چیز کو کہتے ہیں کہ باٹم پہ کیا ہے اور ٹاپ پہ کیا چیز موجود ہوتی ہے، اس کو ہیرارکی کہا جاتا ہے۔ جیسے یہ دیکھیں، یہ باٹم پہ نالج ہے اور ٹاپ پہ ایویلویشن ہے، تو اس طرح کی جو درجہ بندی ہے اس کو ہیرارکیکل کلاسیفیکیشن یا ہیرارکی کہا جاتا ہے۔ تو ہیرارکیکل ماڈل ہے which are used to classify educational objectives، ٹھیک ہے۔ کتنے آبجیکٹیوز یا ڈومینز ہیں؟ وہی جو آپ نے لرننگ کے 3 پڑھے تھے، کوگنیٹو، افیکٹو اینڈ سائیکوموٹر ڈومین۔ یہ سلائیڈ ایک تھیم ہے اس پوری ٹیکسونومی کی، ٹھیک ہے۔ یہ سلائیڈ کیا ہے؟ اس پوری ٹیکسونومی کی ایک تھیم ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے۔ ڈاکٹر بینجامن بلوم نے یہ ٹیکسونومی، اگر سوال پوچھا جائے ہو از دا فاؤنڈر آف، ہو از دا فادر آف، ہو پریزنٹڈ ٹیکسونومی آف ایجوکیشنل آبجیکٹیوز یا بلوم ٹیکسونومی آف ایجوکیشنل آبجیکٹیوز، تو نام تو یہ 3 ہوتے ہیں، بٹ آپ نے بینجامن بلوم کا نام ٹیک کرنا ہے کیونکہ فاؤنڈر فادر یہ ہیں۔ فردر انہوں نے اس میں ایڈیشن کی ہے افیکٹو اور سائیکوموٹر ڈومین کی، باقی دونوں نے، ٹھیک ہے۔ تو بلوم ٹیکسونومی کیا ہے جی؟ کس نے پریزنٹ کی؟ ڈاکٹر بینجامن بلوم نے۔ یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ یو ایس اے، امریکہ کے رہنے والے تھے۔ کب پیش کی تھی؟ 1956 کے اندر۔ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ڈومینز، اس کے 3 ڈومینز ہوتے ہیں بلوم ٹیکسونومی کے، کوگنیٹو، افیکٹو اینڈ سائیکوموٹر ڈومین، ٹھیک ہے۔ 3 فردر لیولز میں اس کو کلاسیفائی کیا ہوا ہے۔ اچھا، کوگنیٹو نالج سے ریلیٹ کرتا ہے، ہیڈ، ہارٹ اور ہینڈ، ٹھیک ہے۔ ہیڈ ہمارا دماغ، ٹھیک ہے، ہارٹ ہمارا دل، فیلنگز، ہینڈ ہماری حرکات و سکنات، موومنٹس۔ تو کوگنیشن جو ہے وہ ہیڈ سے، افیکشن جو ہے وہ ہارٹ سے، افیکشن پیار محبت، تو ہارٹ سے، سائیکو موٹر، ٹھیک ہے، یعنی روح اور جسم
دیکھیں ایک سائیکو ہے بیہیویئر اور موٹر ہے موومنٹ، تو یعنی باڈی موومنٹس، ٹھیک ہے، باڈی موومنٹس ریلیٹڈ ٹو ہینڈ، ٹھیک ہو گیا جی. تو اب یہ کس نے دی تھی کس نے کلاسیفائی کیا تھا کگنیٹو ڈومین، کس نے دیا تھا، یہ اس کی فردر ڈویژن یا ہیرارکی کس نے بنائی تھی؟ 1956 میں ڈاکٹر بینجامن بلوم نے بنائی تھی. اچھا اس کے 6 لیولز ہیں. کتنے لیولز ہیں کگنیٹو ڈومین میں؟ فردر 6 لیولز ہیں. کون کون سے؟ نالج، کمپریہنشن، اپلیکیشن، انالیسس، سنتھسس اینڈ ایویلویشن. یہ 6 لیولز ہیں، ٹھیک ہے. یہ KCASSE کاسی، یہ فرسٹ لیٹر جو ان کا ہے اس کو آپ اس طرح لکھ کے یاد کرنے کے لیے، رٹر لگانے کے لیے اس طرح کی بنا سکتے ہیں. نالج، کمپریہنشن، اپلیکیشن، انالیسس، سنتھسس، ایویلویشن، یہ 6 لیول ہے کگنیٹو ڈومین کے. پھر آتا ہے افیکٹو ڈومین. اس کے 8 سال کے بعد، 1956 کے 8 سال کے بعد 1964 کے اندر ڈیوڈ کریتھو یہ صاحب انہوں نے دوسرا ڈومین اس کے اندر ایڈ کیا، اور وہ تھا افیکشن، افیکٹو، ہرٹ، فیلنگ. افیکشن لو کو کہتے ہیں، تو ایٹیٹیوڈ، ویلیوز، فیلنگز اس سے ریلیٹڈ ہے. بچے کے بیہیویئر سے اس کی فیلنگز کیا، اس کی ویلیوز، ایٹیٹیوڈ، بیہیویئر کیا ہوگا. ڈیوڈ کریتھو نے 1964 میں. اب اس کے 5 لیولز ہیں. کتنے لیولز ہیں جی؟ اس کے 5 لیولز ہیں. ریسیونگ، ریسپونڈنگ، ویلیوئنگ، آرگنائزنگ اینڈ کریکٹرائزیشن. ٹھیک ہے، 5 لیول ہے. یہ لوئسٹ ہے ریسیونگ، اور کریکٹرائزیشن ٹاپ پہ موجود ہے. تو اس کے کتنے لیول ہو گئے؟ 5. اٹ ہیز 5 لیولز آف آبجیکٹیوز. ٹھیک ہے، ریسیونگ، ریسپونڈنگ، ویلیوئنگ، آرگنائزنگ اینڈ کریکٹرائزنگ. ارووک، وہی فرسٹ لیٹر یاد کرنے کے لیے کس نے دیا؟ ڈیوڈ کریتھو نے. پھر ایلزابتھ سمپسن، اس نے تیسرا، اس کے فردر 8 سال کے بعد، بڑا ان کا جو سیکوینس ہے نا اس میں ایئرز میں، وہ بڑا مزیدار ہے. 8 سال کے بعد جو ہے وہ یہ اس میں افیکٹو ڈومین ایڈ ہوا. پھر اگلے ہی 8 سال کے بعد اس کے اندر سائیکو موٹر ڈومین ایڈ ہوا. ٹھیک ہے، یہ تو یاد رکھنے میں آسانی ہو جائے گی. سائیکو موٹر پریکٹیکل یا موٹر اسکل سے ریلیٹڈ ہے، ہینڈ سے ریلیٹڈ ہے. کس نے دیا؟ سمپسن نے دیا. کب دیا؟ 1972 میں. ٹھیک ہے، اب اس کے کتنے لیولز ہیں یہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے ابھی لیول سارے. اس کے اب 7 لیولز ہیں. کتنے لیولز ہیں جی؟ 7. پرسیپشن، سیٹ، گائیڈڈ ریسپانس، میکانزم، کمپلیکس اوورٹ ریسپانس، اڈاپٹیشن اینڈ اوریجنیشن. ان کی ڈیٹیل ابھی ہم دیکھتے ہیں 1 by 1. تو 7 لیولز ہیں کس کے؟ سائیکو موٹر ڈومین کے. یہ لکھے ہوئے بھی ہیں نیچے. سگ مکاؤ، اگین فرسٹ لیٹر سے کی بنی ہوئی ہے. تو بھائی بلوم ٹیکسونومی ایجوکیشنل آبجیکٹیوز کو جو آپ نے کل پڑھا تھا، یہ آبجیکٹیوز آپ نے پڑھے تھے ایجوکیشنل آبجیکٹیوز، تو ان کو ہم نے پچھلے چیپٹر میں بھی پڑھا ہوا تھا ایجوکیشنل آبجیکٹیوز کو. تو ان کی ڈویژن کے لیے ان کو ہم اس کے لیے کریکولم کیسے ڈیزائن کیا جائے گا، اسیسمنٹ کیسے کی جائے گی، لیسن کیسے پلان کیا جائے گا، پڑھایا کیسے جائے گا، تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بلوم ٹیکسونومی کو ہم یوز کرتے ہیں. تو کوگنیٹو ڈومین، افیکٹو اور سائیکو موٹر 3 ڈومینز کے اندر اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں پہلے ڈومین کی، کوگنیٹو ڈومین. کوگنیشن کہتے ہیں انٹیلیکٹ کو، مائنڈ کو. ٹھیک ہے، برین، مائنڈ، جو آپ کا ذہن ہوتا ہے اس کو. ٹھیک ہے، تو نالج جو ہے اس کا پہلا لیول ہے، تو اس لیے اس کو کوگنیشن ڈیلز ود نالج، کوگنیشن ڈیلز ود مائنڈ، کوگنیشن ڈیلز ود انٹیلیکچوئل ایبلٹیز، اس طرح کا سوال آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے ہم کوگنیٹو ڈومین کو ڈسکس کریں گے بینجامن بلوم کے، جو انہوں نے 1956 میں دیا. دس ڈومین از کنسرنڈ ود نالج، انٹلیکچوئل اور مینٹل ایبلٹیز اینڈ اسکلز. تو اکثر اسٹوڈنٹ اس پہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ورڈ اسکل آیا ہوا ہے تو یہ تو سائیکو موٹر کے لیے ہونا چاہیے. دیکھیں کریٹیکل تھنکنگ اسکل ہم یوز کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں تھنکنگ سکلز، کریٹیکل تھنکنگ سکلز. آپ دیکھیں ہم بات کریں سکلز کی، مہارت کی، تو اچھے انداز سے سوچنا، کریٹیکلی سوچنا، کریٹیکلی ایویلویٹ کرنا کسی چیز کو، انٹلیکچولی سنتھسائز کرنا، یہ بھی ایک سکل ہوتی ہے. تو یہ انٹلیکچوئل سکل کی بات ہے، فزیکل سکل نہیں. فزیکل سکل ہوگی تو وہ سائیکو موٹر میں آئے گی. ٹھیک ہے، دس ڈومین از کنسرنڈ ود نالج، انٹلیکچوئل اور مینٹل ایبلٹیز اینڈ سکلز. اب اس کے کتنے لیولز ہیں؟ نالج، کمپریہنشن، اپلیکیشن، انالیسس، سنتھسس اینڈ ایویلویشن. اب دیکھیں سب سے لویسٹ لیول کون سا ہے؟ نالج کا، یہ ایرو شو کر. اور سب سے ٹاپ پہ کیا موجود ہے؟ ایویلویشن.
ठीक है। इसमें डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, कीवर्ड्स और एग्जांपल, 4 चीजें मैं बताता जाऊंगा, आपने इसको समझते जाना है, ठीक है। अच्छा, इसको समझाने के लिए ना मैं ये इससे रेलिवेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ एक सीक्वेंस आपके माइंड में बनाने के लिए ये एक एग्जांपल मैं शॉर्ट सी देता हूँ। नॉलेज, एक बच्चा वर्कशॉप पे कोई काम सीखने जाता है तो उसका उस्ताद ना उसे सारी चीजों के बारे में बताता है कि ये फलां टूल फलां जगह पे यूज होगा, ठीक है। अच्छा, ये उसको नॉलेज आ गया, इल्म आ गया किसी चीज का। कंप्रीहेंशन, अब देखिए उसने बता दिया इस टूल का फलां नाम है, इसका फलां नाम है, इसका फलां नाम है, इसका फलां नाम है, ये नॉलेज था पहले नंबर पे। अच्छा, दूसरे नंबर पे वो बता रहा है कि इसको यूज आपने कहाँ कहाँ करना है, नाम के बाद। अब ये दूसरी चीज है कंप्रीहेंशन, अंडरस्टैंडिंग, कि भाई ये टूल था, इसका नाम XYZ था और ये XYZ जगह पे यूज होना है, ठीक है। अच्छा, अब तीसरे नंबर पे एप्लीकेशन है। अब एक गाड़ी आ जाती है उस बंदे की वर्कशॉप पे, उसके उस दुकान के ऊपर वर्कशॉप पे आ जाती है एक गाड़ी, जिसको कोई इशू है, खराब है वो। तो अब वो उसका उस्ताद उसे कहता है, अपने शागिर्द को कहता है कि बेटा जाओ इसका इंजन जो है वो खोलो। अब देखें, अब सबसे पहले उसने क्या काम करना है, वो जो टूल उसने नाम बताया फिर उनका काम बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे उसने अप्लाई करना है एप्लीकेशन। वो अपने ज़हन से सोचेगा कि इसको कहाँ मैं यूज करूँ, कौन से टूल को यूज करूँ, ठीक है। इंजन के इस नट को खोलने के लिए, इसको टाइट करने के लिए, इस सील को ओपन करने के लिए, एटसेट्रा। अब ये एप्लीकेशन है, जो उसने टूल का नाम बताया फिर काम बताया, अब वो उसकी यूटिलाइजेशन का यूजेज है, ठीक है। अब वो उसको यूज कर रहा है कि कहाँ पे उसने उसको यूज करना है, ये एप्लीकेशन है। अब उसके बाद एनालिसिस, अब उसके साथ ने उसको इंजन को, इसके पार्ट्स का भी बताया होता है कैसे ऐसे इसको खोलें। अब वो सारे इंजन को, टायर को, जो भी इशू है गाड़ी में, कोई लाइट खराब है तो उसको वो खोल रहा है और उसके छोटे छोटे नट्स को अलग कर रहा है, उसके सारे पार्ट्स को डिटैच कर देता है, अलग कर देता है। ये होता है एनालिसिस, चीजों को उसके पार्ट्स में डिवाइड कर देना। अब उसने उसको सेट किया, फिट किया, दोबारा उसको सिंथेसाइज करेगा, जोड़ेगा, हर एक पार्ट को दोबारा जोड़ देगा, ठीक है। जोड़ने के बाद वो ये होते हैं सिंथेसिस, यानी चीजों को जोड़ देना, जोड़ के मिला लेना, एक चीज जकजा कर लेना, ये सिंथेसिस कहलाता है। इवैल्यूएशन क्या है कि अब वो एक ट्रायल लेगा कि गाड़ी का जो इंजन खराब था या जो भी मसला था तो क्या वो ठीक हो गई कि नहीं। वो इवैल्यूएट करेगा कि यस इट्स ओके, इट्स रेडी टू गो नाउ। अब चलें जी, वो कहता है कि ये ले जाओ, आपकी गाड़ी ठीक हो गई है। इवैल्यूएशन के बाद उसने ये काम किया। इसी तरह एक बच्चा क्लास में जब पढ़ रहा होता है तो सबसे पहले वो कोई किसी भी चीज़ का नॉलेज लेता है, याद करता है, चीज़ों को देखता है, रिकॉल करता है, फिर उसको उसके मतलब मफहूम को समझता है, उससे रेलिवेंट एग्जाम्पल लेता है, ठीक है। अपने माइंड में ये सब कुछ कर रहा होता है। एप्लीकेशन में वो किसी बड़े कंपोनेंट, बड़ी इंफॉर्मेशन को पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है। सिंथेसिस के अंदर वो उसको जोड़ के कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहा होता है। एवेल्युएशन में वो ओवरऑल जजमेंट करता है कि मेरा रेस्पॉन्स अच्छा है या बुरा है। हम स्टेज नंबर 1 को या लेवल नंबर 1 को देखते हैं। नॉलेज कहते हैं रिकॉल और रिमेंबर प्रीवियसली लर्न मटेरियल। रिमेंबरिंग इन्वॉल्व्स रिट्रीविंग, रिकॉग्निशन एंड रिकॉलिंग रेलेवेंट नॉलेज फ्रॉम द लॉन्ग टर्म मेमोरी. It is the most basic level of cognition which involves memorization of facts, terms, basic concepts, definitions and answers. इससे क्या मुराद हुआ कि नॉलेज में हम क्या करते हैं, रिकॉल या रिमेंबर करते हैं प्रीवियस इंफॉर्मेशन को। नॉलेज का यहाँ पे क्या मतलब है, रिकॉलिंग या रिमेंबरिंग प्रीवियसली लर्न मटेरियल। उस्ताद ने टूल्स के नाम बताए, बच्चे ने उसको याद कर लिया, ठीक है, तो ये नॉलेज आ गया उसको, ठीक है। रिमेंबर या रिकॉल ये क्या कहलाता है, नॉलेज कहलाता है। तो फर्स्ट लेवल है, तो जरूरत पड़ने पर ये रिट्रीव करता है, ठीक है, रिकॉग्नाइज करता है कि इसका क्या नाम था, रिकॉल करता है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल जैसे डिफाइन इम्यूनिटी इन लिस्ट द प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ठीक है, या टूल के नाम जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिए। अब इसके लिए एक्टिव वर्ब या की वर्ड्स कौन से यूज हो सकते हैं सवाल में। इस सवाल में अगर आए कि नेम द 3 कंपोनेंट ऑफ लेक्चर, ठीक है, डिफाइन कॉग्निशन, ठीक है, डिस्क्राइब फॉर्मल एजुकेशन, रिलेट फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, टेल, फाइंड, ये वर्ड अगर आए तो इसका मतलब नॉलेज लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है कंप्रीहेंशन। अब टूल के नाम तो उस्ताद ने बता दिए, अब उनका काम। कंप्रीहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग्स, ठीक है। एक है कि उसको चीज का नाम पता, एक ये है कि उसका काम भी पता है, उसकी समझ भी है कि ये किस पर्पस के लिए, इसका मकसद क्या है, यूज क्या है इसका।
the ability to understand the meaning of the material. Understanding entails grasping the meaning of information, interpreting, explaining or summarizing the ideas or concept. ठीक है. अब इसके लिए एक्टिव वर्ब कौन से यूज होंगे? कंप्रीहेंशन का मतलब अंडरस्टैंडिंग, समझना किसी चीज को, मतलब को, मफहूम को, काम को. डिस्कस, आउटलाइन, प्रेडिक्ट और एक्सप्लेन. ठीक है. एक्सप्लेन सोलर इक्लिप्स, क्लासिफाई लिविंग थिंग्स, एक्सप्लेन हाउ फोटोसिंथेसिस वर्क्स. इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है पेपर में. इससे ज्यादा ये कीवर्ड्स बहुत बहुत कम पूछे गए हैं. ये एग्जांपल कभी नहीं पूछी गई. बहरहाल ये डेफिनेशन लाजमी पूछी जाती है, ये जो रेड कलर मैंने की हुई है. उसके बाद थर्ड नंबर पे एप्लीकेशन है. एप्लीकेशन है एबिलिटी टू अप्लाई द प्रीवियसली लर्न नॉलेज इनटू न्यू सिचुएशन. उस्ताद ने तो टूल के नाम बता के काम बताए थे. आप बच्चे को उसने कहा कि जाओ इसको यूज करो, अप्लाई करो. द एबिलिटी टू अप्लाई. ठीक है. उस्ताद ने एक टॉपिक समझाया, बच्चा उससे रेलेवेंट न्यू एग्जांपल ढूंढता है, एप्लीकेशन कहलाती है. ठीक है. उस्ताद ने बताया बेटा गॉसिप्स एक वर्ड है, उसका मतलब वो सरगोशियां करना, गपशप होता है ना. गॉसिप्स गपशप करना होता है ना, इसका मतलब. जी सर. अब ये कॉम्प्रिहेंशन है. ठीक है. आपको नाम का मतलब भी पता है, तो ये कॉम्प्रिहेंशन है. नॉलेज है, आपको उसके स्पेलिंग आती हैं. कॉम्प्रिहेंशन उसके मीनिंग आते हैं. एप्लीकेशन ये वर्ड कहाँ पे यूज होता है आपको ये भी पता है. तो एबिलिटी टू अप्लाई द प्रीवियसली लर्न नॉलेज इन न्यू सिचुएशन. इट इन्वॉल्व्स यूजिंग इंफॉर्मेशन इन न्यू सिचुएशन और अप्लाइंग knowledge to actual situation, include problem solving and implementing concepts in practical scenario. जो चीज़ आपने समझी उसको प्रैक्टिकल यूज उसका करना. मिसाल के तौर पर आपको ब्लड प्रेशर मेजर करना उस्ताद ने सिखाया, तो आप वाकई उस चीज़ को यूज कर सको. ठीक है. थर्मामीटर को, बीपी अपरेटस को यूज करके टेम्परेचर या ब्लड प्रेशर आप मेजर कर सको. तो हाउ अ थर्मामीटर इज यूज्ड. ठीक है. हाउ टू ऑपरेट अ लैपटॉप. तो ये एप्लीकेशन हो गई. इसके बाद है एनालिसिस. जैसे मैंने कहा कि अब उसने टूल अप्लाई कर लिया गाड़ी खोलने के लिए, अब उसने अगला काम क्या करना है, उसके पार्ट्स को डिटैच करना है, अलग करना है, ताकि समझ आए प्रॉब्लम कहाँ पे है, इसके कंपोनेंट होते कौन कौन से हैं. बाहर से तो नहीं पता चलेगा ना. तो इसी तरह एक बड़ी इंफॉर्मेशन को एक बच्चा उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करता है, अपने ज़हन में सोचता है. ठीक है. अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल्स, ये जब बात आएगी तो इसका मतलब सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं. अब इसका मतलब मैं आपसे कहता हूँ कि जो स्कैनिंग है ना, स्कीमिंग और स्कैनिंग आपने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में. तो स्कैनिंग जो है इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल में कौन से स्किल के अंडर फॉल करती है? शाबाश, जल्दी से बताइएगा. कॉग्निशन में रीडिंग. जी शाबाश. किसी को नहीं याद? सर रीडिंग के लिए रीडिंग में अलग के बदले स्कीमिंग और स्कैनिंग रीडिंग टेक्निक्स हैं. अब देखें रीडिंग, अब कैसे पता चला? हाँ, मैंने सवाल किया कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना उनमें ये कहाँ फॉल करती हैं. तो मैंने आपको 4 कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ाई थी, उनमें ये रीडिंग के अंदर फॉल करती हैं. तो आपने कैसे एनालाइज किया अपनी उस सारी इंफॉर्मेशन को? अभी जिन्होंने जवाब दिया है, जो नहीं दे सके अल्लाह ही उनका हाफिज है, अल्लाह उनको तौफीक दे कि वो सेशन की फीस भी पे कर रहे होते हैं, टाइम भी लगा रहे होते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा उनको. अल्लाह करे अपने लिए वो सीरियस हो जाएं, अपने लिए को थोड़ा सा सोच लें कि ऐसे फजूल में एक लेक्चर घंटे का सुने और अपना सुकून भी ख़राब करें और पढ़ें भी नहीं. तो दुआ है कि अल्लाह ताला उनको इस बात की समझ जल्द अता फरमाए. अब जिन्होंने यूज़ किया उनके लिए अप्रिसिएशन है, उनके लिए शाबाश है. उन्होंने एनालिसिस किया, एनालाइज किया इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल्स, चारों स्किल्स को, और उसमें से उन्होंने फौरन जवाब ढूंढा कि भाई ये यहाँ पे पड़ी है. ये होता है एनालिसिस. प्रॉब्लम दिया मैंने आपको, आपने वो उसके अंदर घुस के उसमें से जवाब निकाला. जैसे वो बच्चा वहाँ वर्कशॉप पे इंजन को खोल के मसला ढूंढ रहा है. एबिलिटी टू ब्रेक डाउन द फैक्ट इनटू कंपोनेंट पार्ट्स टू बेटर अंडरस्टैंड इट, involving breaking down information into parts to explore the relationship. It include examining, comparing, contrasting and categorizing data. ठीक है. अब इसमें आइडेंटिफाई, जैसे मैंने अभी आइडेंटिफिकेशन का सवाल किया कि आइडेंटिफाई करें ये कहाँ पे फॉल कर रही है. स्कैनिंग
compare, explain and categorize, identify the parts of brain, compare and contrast different forms of education, analyze the cause and effects of climate change. ठीक, अच्छा उसके बाद अगला ये की वर्ड्स हैं इसके, ये भी मैंने बता दिया. उसके बाद है सिंथेसिस. अब मैं आपसे कहूँ कि रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग, इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? शाबाश, कौन बताएगा जी? Communication skills. सर स्लाइड ही शो हो रही. इनको हम कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स. आपका ना नेटवर्क को कोई शदीद वाला इशू है, तो आप प्लीज़ जो है ना वो नेटवर्क अपना चेंज करने की कोशिश करें. मेरी तरफ से डिस्प्ले हो रही है, बाकी लोगों को हो रही है ना स्लाइड? जी सर. अच्छा अच्छा, आप देखें ये सिंथेसिस थी, ठीक है जी. बल्कि ये आगे स्लाइड्स मैंने बड़ी की हुई थी, सॉरी फॉन्ट बड़ा किया हुआ था. अब ये सिंथेसिस कहलाता है, ठीक हो क्या, कि आपने चारों इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट कर दिया, चारों चीज़ों को इंटीग्रेट करके मुझे बता दिया कि रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, इनको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन स्किल्स बोलते हैं. तो एबिलिटी टू इंटीग्रेट द पार्ट्स टू फॉर्म अ न्यू होल इन्वॉल्व्स पुटिंग एलिमेंट्स टुगेदर टू फॉर्म a coherent functional whole. It involves generating new ideas, products or ways of viewing things. तो इसमें ये भी होता है कि आप न्यू आइडियाज भी जनरेट इसमें करते हैं. ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, कंस्ट्रक्ट अ मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है. अच्छा उसके बाद है एंड पे इवेल्युएशन, हाईएस्ट लेवल है. इसमें हम किसी भी चीज़ की इफेक्टिवनेस को जज करते हैं, ये ठीक है या गलत है, राइट है या रॉन्ग है, ओके है कि नहीं है, ठीक है. ये जो हमने समझा, जो हमने पढ़ा जाना, ये क्या एज पर रूल्स, एज पर नॉर्म्स है कि नहीं है, हाईएस्ट लेवल है अकॉर्डिंग टू बेंजामिन ब्लूम. मेरे नज़दीक और इसके बाद इसका जो रिवाइज लेवल आया उसके नज़दीक ये थिंकिंग का आखिरी लेवल नहीं होता, बट डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम के नज़दीक, उसकी टेक्सोनॉमी के नज़दीक हाईएस्ट लेवल एवेल्युएशन होता है. तो एबिलिटी टू चेक एंड जज द वैल्यू ऑफ मटेरियल, जज कब करते हैं, सही या गलत फैसला करने के लिए. involves making judgment based on criteria and standard through checking and critiquing. This level involves assessing the value of ideas or materials and making decisions based on the evidences. Justify ICT increase the learning. Justify करें इस चीज़ को कि information and communication technology learning को increase करती है. Assess the impact of social media on youth. ठीक है, इसको evaluate करें. आप judge, justify, decide, prioritize और rate. तो भाई ये 6 लेवल है. नॉलेज सबसे लोएस्ट लेवल होता है. रिकॉल और रिमेंबर प्रीवियसली लर्न मटेरियल, ठीक है. अच्छा कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग को कहते हैं, किसी चीज़ के मतलब को समझने को बोला जाता है. हम चीज़ों को याद कर लेते हैं, फिर उनका मतलब भी जब समझते हैं, ठीक है. एप्लीकेशन, उस समझी हुई, याद की हुई चीज़ को जो हमने समझ भी लिया तो उसको अप्लाई करते हैं किसी न्यू सिचुएशन के अंदर, डिफरेंट सिचुएशन के अंदर, डिफरेंट सिनेरियो के अंदर. नॉलेज आपका क्या था? टूल के नेम. कॉम्प्रिहेंशन, टूल का काम. एप्लीकेशन, टूल का इस्तेमाल जो बच्चा कर रहा था. एनालिसिस, इंजन को खोलना. ब्रेकिंग डाउन द फैक्ट्स इनटू कंपोनेंट पार्ट्स. डिवीजन ऑफ मेजर या लार्ज इंफॉर्मेशन इनटू इट्स कंपोनेंट यूनिट्स, ठीक हो गया. देन कम्स सिंथेसिस. सिंथेसिस क्या है? इंटीग्रेशन, ठीक है. इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना. मैंने सवाल पूछा कि चार ये क्या चीज़ें हैं चारों? रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग. जवाब आया कम्युनिकेशन स्किल, सही जवाब था. सिंथेसिस, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, इंटीग्रेट करना, ठीक है. वो बच्चे ने इंजन के पार्ट्स को जोड़ दिया आपस में, सिंथेसिस कर ली. एवेल्युएशन, उसने उसको जज किया कि ये ठीक काम कर रही है कि नहीं करी गाड़ी. तो इसी तरह आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है, आप जब जवाब देते हैं किसी टीचर को तो पहले सोचते हैं कि ये जवाब इसका ठीक है या गलत है. अगर आपको जवाब नहीं आया तो बोलने की कोशिश नहीं करते हैं कि गलत ना हो जाए, जवाब इंसल्ट ना हो जाए. क्यों? जजमेंट कमजोर होती है कि जी ये ठीक है या गलत है, ठीक है. तो एबिलिटी टू चेक और जज द वैल्यू ऑफ द मटेरियल, ठीक है. मेकिंग जजमेंट बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड थ्रू चेकिंग एंड क्रिटिसाइजिंग, ठीक है. तो ये हाईएस्ट लेवल होता है. तो नॉलेज, कम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवेल्युएशन, इसमें नॉलेज लोअर और एवेल्युएशन हाईएस्ट लेवल पे. ये साहिब हैं जिनका नाम डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम है. इनका ये कारनामा था जिसे हमें पढ़ना पड़ रहा है. अच्छा जी,
اب میں نے آپ کو ہائر آرڈر تھنکنگ سکلز اور لوور آرڈر تھنکنگ سکلز پڑھائی تھی کسی چیپٹر میں، چیپٹر 1 میں پڑھائی تھی. مجھے کون بتائے گا شاباش کون کون سی ہیں وہ؟ Sir, knowledge comprehension application, they are the lower level, lower order thinking, and applying, understanding, and analyzing, evaluating, and creating are HOTS, higher order thinking. یس یہ جو فرسٹ 3 ہے نا، نالج کمپریہنشن اور اپلیکیشن، ان تینوں کو ہم کہتے ہیں لوور آرڈر تھنکنگ سکلز. کیا نام لیتے ہیں جی؟ لوور آرڈر تھنکنگ سکلز. لوور آرڈر تھنکنگ سکلز لاٹس. اور انالیسس، سنتھسس اور ایویلویشن اس میں چونکہ زیادہ میں ہر لیول کی انٹلیکچوئل ایبلٹی، ذہنی صلاحیتیں چاہیے ہوتی ہیں، تو اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں ہاٹس، ہائر آرڈر تھنکنگ سکلز. ہائر آرڈر تھنکنگ سکلز. یہ ان کا نام ہے ڈیوڈ کریتھول، یہ موجود ہے، اور ان کا نام ہے اینڈرسن، لورین اینڈرسن. یہ اینڈرسن بلوم کے اسٹوڈنٹ تھے. اینڈرسن کیا تھے؟ بینجامن بلوم کے، ان کے اسٹوڈنٹ تھے بینجامن بلوم کے، لورین اینڈرسن. اور ان کے ساتھ یہ کریتھول، جس میں دوسرا ابھی ہم پڑھیں گے کہ دوسرا ڈومین بھی ہے یہ والا. تو یہ جو لورین اینڈرسن ہیں اور ڈیوڈ کریتھول ہیں، ان دونوں نے مل کے دو جو ہے نا وہ ڈرا بیکس، دو ویکنیسز، ویک ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے. اپنے استاد بینجامن، یہ دونوں اسٹوڈنٹ تھے اس کے، اپنے استاد جو ڈاکٹر بینجامن بلوم ہیں، اس کے جو اس کا کوگنیٹو ڈومین ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، انہوں نے فلاز فائنڈ آؤٹ کیے. وہ دو فلاز کون سے ہیں؟ سوال میرا آپ کی طرف ہے، آپ بتائیں گے، اس کے بعد سمجھنے میں آسانی ہوگی. پہلے ہم چیزوں کو اپنے ذہن میں سیٹ کرتے ہیں، ایویلویٹ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں اور بولتے ہیں، یا پہلے بولتے ہیں اور بعد میں سوچتے ہیں کہ صحیح بولا یا غلط بولا؟ جی پہلے سر سوچتے ہیں، یعنی ججمنٹ پہلے کرتے ہیں یا سوچنے کے بعد کرتے ہیں؟ غصے میں تو صاف ذرا بات نہیں ہوتی ہے، نارمل میں پوچھ رہا ہوں، نارمل روٹین میں. سوچ کر ہی بولا جاتا ہے، جیسے ہم بولتے ہیں پہلے تولو پھر بولو. ہاں، اب جو سنتھسس ہے نا، یہ بولنا ہے، لکھنا ہے، ٹھیک ہے، سوچنے کے بعد. اور ایویلویشن ججمنٹ کو کہتے ہیں. تو کس چیز کو پہلے آنا چاہیے تھا ان دونوں میں؟ پہلے سوچنے کو یا پہلے بولنے کو؟ جی پلیز. سوچنے کو سر، ایویلویشن انہوں نے بھی یہی کہا کہ جب ایک بچہ سوچ کے جواب دیتا ہے، لکھتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، تو پہلے وہ چیزوں کو کیا کرتا ہے؟ ایویلویٹ کرتا ہے، بعد میں اپنا جواب لکھتا ہے، کریٹ کرتا ہے یا بولتا ہے، اسپیک. ٹھیک ہے، رائٹ یا اسپیک، رائٹنگ، اسپیکنگ، یہ بعد کا پروسیس ہے، ایویلویشن پہلے کا ہے. تو انہوں نے پہلا تو یہ کہا کہ استاد سے غلطی ہو گئی، کریشن جو ہے نا وہ ایویلویشن کو یہاں 5ویں نمبر پہ آنا چاہیے تھا اور سنتھسس کو 6 پہ جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، تو ایک تو انہوں نے یہ کام کیا، پلیس چینج کر دی 4 اور 5ویں کی. اور دوسرا انہوں نے یہ ناؤن فارم ہے، نالج نام، ریممبرنگ یہ ورب ہے، فیل ہے، کام، ٹھیک ہے، ڈوئنگ اسٹیج ہے. تو انہوں نے ناؤن سے ورب فارم میں ان کے لیولز کے نیم بھی چینج کیے. ٹھیک ہے، دو کام کیے انہوں نے. تو ڈیوڈ کریتھول اینڈ لورین اینڈرسن نے ریوائز کیا 2001 کے اندر آ کے، 45 سال کے بعد. ٹھیک ہے، کوگنیٹو ڈومین کو ایک کتاب ان کی ہے، ٹیکسانومی آف ٹیچنگ، لرننگ اینڈ اسیسمنٹ، اس کے اندر. ٹھیک ہے، تو اب اس کے بھی لیول وہی 6 ہیں، صرف نام کا فرق ہے، ریممبرنگ، انڈرسٹینڈنگ، اپلائنگ، اینالائزنگ، ایویلویٹنگ اینڈ کریٹنگ. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں یہ 5واں اور 6 آپس میں انٹرچینج ہوئے ہیں. اور دوسرا ان کے ناؤن سے یہ ورب فارم میں آ گئے. وہاں پہ ہم نے کیا کہا تھا، یہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، ایبلٹی ٹو ریکال اور ریممبر. ٹھیک ہے، تو ریممبرنگ لیول بنا. دوسرا کمپریہنشن ہم نے پڑھا، انڈرسٹینڈنگ، کمپریہنشن ایبلٹی ٹو انڈرسٹینڈ، اپلیکیشن ایبلٹی ٹو اپلائی. اب اس نے ریممبرنگ، انڈرسٹینڈنگ، اپلائنگ یہ 3 نام رکھ لیے. آگے انالیسس، اینالائزنگ، سنتھسس، سنتھسائزنگ، کریشن، کریٹنگ. ٹھیک ہے، اور ایویلویشن، ایویلویٹ. تو اس نے یہ جو ہے نا نام چینج کیے ان دونوں نے.
ٹھیک ہو گیا جی. 2 انہوں نے کام کیے, ناؤن سے ورب فارم میں, اور یہ لاوا چینج کیا کب؟ 1956 سے 43 سال کے بعد 2001 میں. سوال کو غور سے سنیے گا, جلد بازی کریں گے تو صاحب یار میں کچھ سناؤں گا, ٹھیک ہے, سوچ کے. میرا سوال یہ ہے کہ which is the highest level of Bloom taxonomy. آپ سوال غور سے سنیے گا, جواب غور سے دیجیے گا. which is the highest level of Bloom taxonomy? Application, analysis, synthesis or evaluation? Yes. Evaluation. جی Evaluation. 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 کیسے؟ ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ کریشن ہونا چاہیے. شاباش, جواب ٹھیک ہے. ایکسپلین کریں پلیز. According to Benjamin, evaluation ہے اور according to Krathwohl. نہیں نہیں, اس کو چھوڑ دیں, وہ تو پتہ ہے سب کو. آپ نے جو جواب, آپ میں سے جس نے ایویلویشن جواب کہا ہے, کیوں کہا ہے یہ بتائیں. سر ہم ایویلویشن میں کسی نتیجے پہ پہنچتے تو ہم چیزوں کو کمپیئر کرتے اس ہیں, کو چھوڑ دیں. چیزوں کو کون سا. نہیں, یہ غلط بات ہے, غلط جواب ہے. آپ کو جسٹیفائی کرنا نہیں آ رہا. کسی کو آتا ہے اس بات کا جواب؟ پر judgmental process. یار یہ کوئی ججمنٹل, وہی یہ مجھے پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ ججمنٹل پروسیس ہے, لیکن ججمنٹل پروسیس پہلے ہوتا ہے, کریشن بعد میں ہوتی ہے. یہ میں سمجھا چکا ہوں آپ کو, نہیں سمجھ آئی کسی کو میری بات. دیکھیے, جب آپ سے سوال میں آپشن میں لکھا ہو نا ایپلیکیشن, انالیسس, سنتھسس اور ایویلویشن, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے بینجامن بلوم کے لیول پوچھے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, بینجامن بلوم کے لیول پوچھے جا رہے ہیں بھائی, تو ایویلویشن جواب ہائیسٹ لیول ایویلویشن ہوگا. جواب جس نے بھی دیا ٹھیک دیا تھا. بٹ اگر سوال اس طرح آئے کہ وچ از دا ہائیسٹ لیول آف بلوم ٹیکسونومی, اپلائی, اینالائز, ایویلویٹ اینڈ کریٹ, تو یہاں پہ آپ ایویلویشن ٹک نہیں کر سکتے, غلط جواب ہوگا. اور اگر اس طرح لکھے ہوئے ہیں اور آپ اس پہ سنتھسس کر کے آئیں گے, غلط ہوگا. آپ لگی ہے سمجھ میری بات؟ کنفیوژن ہے تو پوچھیں جی. ٹھیک ہے نا, یہ سمجھنے کی بات ہے صرف. جی جی بالکل سر, کلیئر ہے سر. ہاں. اچھا, اب اس کے بعد دوسرا جو ڈومین ہے نا, وہ ڈیوڈ کریتھول نے دیا 1964 میں, 8 سال کے بعد. یہ آپ کی فیلنگ, ایٹیٹیوڈ سے ریلیونٹ ہے, آپ کی فیلنگ سے, ویلیو سے, ان سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے 5 لیولز ہیں. اس کے کتنے لیولز ہیں؟ 5 لیولز ہیں. اس میں لویسٹ جو ہے وہ ریسیونگ ہے, اور ہائیسٹ جو ہے نا وہ کریکٹرائزیشن ہے. یہ پچھلی کلاس میں بھی میں نے یہی ایگزامپل دی تھی, بڑی اچھی ایگزامپل. یہ اسی جس دن میں لیکچر پڑھایا تھا اسی دن یہ میرے ساتھ انسیڈنٹ ہوا تھا. انسیڈنٹ تو نہیں کہہ سکتے. میں نا اپنے گھر سے نکلا, گاڑی میں بیٹھنے لگا تو ایک مرد اور عورت اس سائیکل پہ تھے, اور پھٹے پرانے کپڑے, تو ہاتھ میں ان کے جوتا تھا. ٹھیک ہے, یہ سمجھانے کے لیے ایگزامپل دے رہا ہوں تاکہ اس کے لیول کا سیکوینس آپ کے ذہن میں آ جائے, کیونکہ یہ ہمارے بیہیویئر یا ویلیوز یا فیلنگ یا نارم سے ریلیونٹ ہے یہ ڈومین. تو وہ نا انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا بات سنیں, اپنی زبان ہماری سرائکی ہے تو سرائکی میں, کہ پتر ساری گال سن. تو میں نے ان کو, میرے ہاتھ میں شاید موبائل لیپ ٹاپ تھا, تو میں رک گیا, میں کہا جی بتائیے. اب یہ پہلا لیول تھا, اٹینڈنگ یا ریسیونگ, کہ چلیں جی سن لیتا ہوں کیا یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ بیٹا ہم نا جی بٹھے پہ کام کرتے ہیں, میں اور میری بیوی. بزرگ تھے, 50+ ایج میں لگتے تھے. تو بیٹی آج اسکول آئی ہے تو اس کے نا بند جوتے نہیں تھے, سینڈل نہیں تھے, سلیپر اس نے پہنے ہوئے تھے. یہ ہمارے پاس پیسے اتنے تھے کہ اسکول سے کال آئی کہ جی آج کسی نے وزٹ پہ آنا ہے تو اس کو سینڈل پہنچائیں اس کے. تو ہم جو ہے نا وہ اس کو سینڈل لے کے دیے ہیں. جو باقی پیسے تھے نا جی, جو بچے تھے ہمارے پاس اس کے سینڈل ہیں, باقی جو بچے ہیں اس سے آٹے کے پیسے نہیں بچے, ہمیں تھوڑے سے پیسے دے دیں, ہم نے آٹا لینا ہے. آواز آ رہی ہے میری؟ سر کٹ کیا رہی ہے. اب آ رہی ہے؟ سر کٹ کیا, اب آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے پلیز؟ جی ابھی آ رہی ہے آواز میری؟
जी सर। अच्छा Yes. उन्होंने मुझे कहा कि बेटा सॉरी सर, अच्छा उन्होंने मुझे कहा कि बेटा वो सारी बात उन्होंने बता दी। अब रिस्पॉन्डिंग मैंने उसको उनको कैसे रिस्पॉन्स किया। आवाज आ रही है प्लीज? ये सर अब आ रही है। आवाज मेरी आ रही है आप लोगों को? जी सर। अच्छा Yes. okay. अच्छा अब ये दूसरे नंबर पे था रिस्पॉन्डिंग कि मैंने उनको रिस्पॉन्स किया, उनकी बात का जवाब दिया। ठीक है, ये रिस्पॉन्डिंग है। अब नेक्स्ट लेवल है वैल्यूइंग। उनके इस सर कट कट पूरा दुल्हन अपना माइक तो ऑफ रखें प्लीज, अल्लाह की बंदी। अच्छा तो बात हम कर रहे थे रिस्पॉन्डिंग के बाद वैल्यू। तीसरे नंबर पे क्या था कि उनके इस इशू को मैं कितनी वैल्यू देता हूँ, उनका प्रॉब्लम जेन्युइन था या नहीं था, जो भी था मैं उसको किस तरह देखता हूँ। ठीक है, मैं उसको किस तरह देखता हूँ। अब मैं हो सकता है जल्दी में हूँ, मुझे कोई अर्जेंट काम है, मेरी जेब में पैसे इतने हों कि मेरी अपनी ज़रूरत के हों, तो उसके बाद अगले लेवल पे ये आता है कि मैं किस चीज़ को प्रायोरिटी देता हूँ, अपनी ज़रूरत को या उनकी मजबूरी को। ठीक है, और फिर कैरेक्टराइजेशन, और आइंदा के लिए मैं ये सोचता हूँ कि मुझे किसी की हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये 5 लेवल हैं अफेक्शन, नॉर्म्स के, वैल्यूज, बिहेवियर, एटीट्यूड के, जो किसने दिए? डेविड क्रैथहोल ने। अटेंडिंग में मैंने कहा कि उनकी बात उन्होंने मुझे बुलाया, ठीक है, और मैंने उनकी बात सुनी। रिस्पॉन्डिंग मैंने उनसे सवाल जवाब किए। एक्टिव पार्टिसिपेशन मैंने की। वैल्यूइंग उनके प्रॉब्लम को मैंने सुना, समझा, एक्सेप्ट किया। ऑर्गेनाइजिंग मैंने फिर अपनी ज़रूरत और उनकी ज़रूरत या मजबूरी को, उनमें से किसी एक को प्रायोरिटाइज किया कि मेरी ज़रूरत अहम है, आज के दिन जो मेरे पास पैसे हैं इनकी अहम है। ठीक है, और फिर उसको मैंने आइंदा के लिए क्या अपने करेक्टर का, बिहेवियर का पार्ट बनाया कि मैं आइंदा भी ऐसे ही करूँगा या आज के दिन ही। तो ये 5 लेवल्स हैं। अटेंडिंग, willing to receive the information or attend a program, awareness or willing to hear, and openness to new experiences। अब मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था, तो मैं उसको कैसे मैं विलिंग हूँ उसको उनकी बात सुनने को या नहीं हूँ। ठीक है, आस्क, चूज, सिलेक्ट, रिप्लाईज, ये जो कीवर्ड्स है ना, ये कॉग्निटिव डोमेन के आपने लाजमी याद करने हैं, बाकी किसी के करें या ना करें, इन्हीं के देख लेने हैं, इससे आ सकता है सवाल। ठीक है, बाकी बेशक आप स्किप कर सकते हैं सबके। अब लिसनिंग अटेंटिवली टू अ लेक्चर, ये भी अटेंडिंग रिसीविंग में क्लास में आ जाएगा। उस्ताद की बात को बड़ी तवज्जो से आप सुनते हैं। ठीक है, ये रेस्पेक्ट होते हैं ना टीचर की, उसकी बात को आप तवज्जो से सुनते हैं, माइक ऑफ करके। रेस्पॉन्डिंग, विलिंग रिस्पॉन्स, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्निंग, सवाल जवाब करना। तो मैंने भी उनसे सवाल जवाब की। इस तरह बच्चा अपनी क्लास में अपने उस्ताद से सवाल जवाब भी करे, जब उस्ताद पढ़ा रहा हो तो उस्ताद से सवाल जवाब भी वो कर रहा हो बच्चा। ठीक है, ये रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, रिस्पॉन्स आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो सवाल करें, इसका मतलब यही है ना कि वो अच्छी तरह सुन रहे हैं। पार्टिसिपेटिंग इन क्लास डिस्कशन, आंसरिंग क्वेश्चन आस्क्ड बाय द टीचर ड्यूरिंग अ क्लास। ठीक है, ये रिस्पॉन्डिंग है। वैल्यूइंग, ability to see the worth or value of something and express it, acceptance of attitude, values, recognizing the worth or value of something and expressing it। कि हम क्या करते हैं, किसी चीज की वर्थ या वर्थ को, वैल्यू को समझना। ठीक है, मिसाल के तौर पर उस्ताद की तबीयत ठीक नहीं है, वो ऊंची आवाज से नहीं बोल सकता, तो हमने समझना है कि वाकई उस्ताद की मजबूरी है, इसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, इसको अनानी बनानी, जिद नहीं करनी कि जी आवाज़ नहीं आ रही, शोर करेंगे, तंग नहीं करना उस्ताद को, ये वैल्यूइंग है। ठीक है, इसी तरह मैंने भी उनकी बात सुनने के बाद उनकी मजबूरी को वर्थ दी, एक्सेप्ट किया कि हाँ वाकई उनकी मजबूरी। अच्छा, शोइंग एप्रिसिएशन फॉर टीम वर्क, डिमॉन्स्ट्रेटिंग अ कमिटमेंट टू गुड बिहेवियर, ये एग्जांपल है इसकी। ये जैसे मैंने कहा कि उस्ताद का कोई तबीयत ठीक नहीं है, वो बैठ के पढ़ा रहा है, आज तो कोई मसला नहीं है, आप इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करें। ऑर्गेनाइजिंग, अब ऑर्गेनाइजिंग क्या है कि आपको आवाज़ नहीं आ रही, उस्ताद की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या करेंगे? आपको अपनी लर्निंग की पे फोकस करेंगे या उस्ताद की मसले को देखेंगे? मेरी जेब में जितने पैसे थे मैं उनको अपनी ज़रूरत के लिए यूज़ करूं या इस बंदे को दे दूं जो मुझसे कह रहा है कि मेरे पास आज आटे के पैसे नहीं है?
تو مجھے ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو پرائرٹائز کرنا، پریفر کرنا تھا. The ability to organize value and to arrange them in an appropriate order, prioritize a value over another to create a unique value system. یہ سب سے میں پہلے یہ کروں گا، اس کے بعد چلیں یہ میں تھوڑا اپنی ضرورت آج تھوڑی کر لوں گا، اس کو چلیں آج ڈونیٹ کر دوں. اگر آج مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آواز مجھے ٹھیک طرح نہیں آ رہی، استاد بیچارہ وہاں بیٹھا کھپ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے، اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، تو کوئی نہیں، خیر ہے، ٹھیک ہے. اس طرح ہے. تو اس چیز کو آپ ہم کیا کرتے ہیں، اپنی ویلیوز جو ہم نے چیزیں جو ہماری نارمز ہوتی ہیں، ہمارا بیہیویئر ہوتا ہے، اس کا حصہ بناتے ہیں ہم. تو انٹیگریٹنگ نیو ویلیوز انٹو ونز ویلیو سسٹم اینڈ پرائرٹائزنگ دیم، ڈیولپنگ این آئیڈیالوجی، جیسے یہاں پہ ہے کہ آپ تھیوری ڈیولپ کریں اور اس کو ایگزسٹنگ تھیوریز کے اندر مرج کریں، یہ بھی ایک ایگزامپل ہے. ہائیسٹ لیول ہے کریکٹرائزیشن، کہ آپ اس اچھے بیہیویئر کو جو آپ نے آج سنا دیکھا کیا، اس کو کیا آئندہ کے لیے آپ اپنے بیہیویئر کا، اپنی شخصیت کا پرماننٹ پارٹ بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے. یہ کریکٹرائزیشن ہے، ہائیسٹ لیول ہے. ability to make the value a part of one's character, acting consistently with a new value and incorporating into one's behavior. ٹھیک ہے. تو لائف لانگ کمٹمنٹ کہ میں ساری زندگی لوگوں کو خدمت کرتا رہوں گا جس طرح آج میں نے کی ہے، یہ کریکٹرائزیشن کہلاتی ہے. اٹینڈنگ، ریسپونڈنگ، ویلوئنگ، آرگنائزنگ اینڈ کریکٹرائزیشن، یہ 5 لیول ہیں. لوئسٹ لیول اس میں اٹینڈنگ اور ہائیسٹ اس میں کریکٹرائزیشن ہے. اس کے بعد تیسرا لیول ہے سائیکو موٹر ڈومین. ایلزبتھ سمپسن نے دیا، اس کو بھی پہلے ایک ایگزامپل سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے، آپ یا آپ نے سے اپنی کسی فیملی ممبر سر یہ اوور سلائڈ جی تو موٹر والی سلائڈ سر رو کر آپ نا ری جوائن کر رہے ہیں، آپ کا ایشو ہوگا. باقی لوگوں کو سلائڈ نظر آ رہی ہے؟ نیو سلائڈ نظر آ رہی. عروج نواز، بس یہ آگے عروج نواز آپ کا کیمرہ آن ہے آگے اور سے. کئی طرح فیکٹری ڈومین والے. اچھا، سائیکو موٹر ڈومین کی ہم بات کر رہے تھے. ایلزبتھ سمپسن، یہ بیٹھی ہے محترمہ، انہوں نے دیا اور اس کے 7 لیول ہے. پرسیپشن، سیٹ، گائیڈڈ ریسپانس، میکانزم، کمپلیکس اوورٹ ریسپانس، اڈاپٹیشن اینڈ اوریجینیشن. سب سے لوئسٹ لیول اس کا ہوتا ہے پرسیپشن. لوئسٹ لیول پرسیپشن، سینسز کے ذریعے کسی چیز کو سمجھنا. ٹھیک ہے، یہ پرسیپشن ہے. اب ٹیچر نے نا کوئی پیپر کو رول کر کے نا کوئی بال بنا کے اوپر پھینکا، آپ کی طرف اس کو پھینکا، ٹھیک ہے. تو اب آپ نے اس کی ڈائریکشن دیکھنے کس سائڈ پہ آ رہا ہے، آپ اپنے سینسز کو یوز کر کے اپنے ہاتھوں کو ادھر کر کے اس بال کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہوتی ہے ہماری پرسیپشن. ٹھیک ہے. ایبلٹی ٹو یوز سینسز، یہ 5 ہمارے جو سینسز ہیں. ٹو گائیڈ موٹر ایکٹیویٹی، ہم اپنے بازوں کو اسی طرف لے کے جائیں گے جس طرف بال آ رہی ہے. گاڑی سامنے سے آ رہی ہے، آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، گاڑی ہلکا سا رائٹ ٹرن آپ کی طرف لیتی ہے تو آپ فوراً اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے روڈ سے اتر جاتے ہیں، سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. کیسے پتا چلا آپ کو؟ آواز سے اور آپ کی آنکھوں نے دیکھا. یہ ہوتی ہے پرسیپشن. ٹھیک ہے، کہ سینسز کو یوز کر کے موٹر ایکٹیویٹی، اپنی موومنٹ کو آپ اسی کے اکارڈنگ چینج کرتے ہیں. دیٹ از ناؤن ایز پرسیپشن. پرسیپشن کہتے ہیں ہمارے 5 سینسز ہیں نا، دیکھنا، سننا، چکھنا، چھونا اور کیا ہوتا ہے، سونگھنا. تو ان سے جو انفارمیشن آتی ہے نا، ان کی بنیاد پر ہم اپنا ایک مائنڈ سیٹ بناتے ہیں. جو انفارمیشن آتی ہے اس کو پرسیپشن کہا جاتا ہے. تو یہ پرسیپشن لوئسٹ لیول ہے. چوز، ڈیفرینشیٹ، ڈسٹنگوش، آئیڈینٹیفائی، ڈیٹیکٹ. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اسٹیمیٹ ویئر اے بال ول لینڈ آفٹر اٹ از تھرون، یعنی آپ کی طرف جیسے میں نے کہا کہ بال پھینکی گئی، کہاں وہ آئے گی. اچھا، دوسرے نمبر پہ سیٹ. اس میں دوسرا لیول ہے سیٹ. اب پرسیپشن کیا ہے؟ ایک بچہ سائیکل چلا رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ بھی ایک بچہ ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی سائیکل چلانی آنی چاہیے. ٹھیک ہے، یا وہ کیسے چلا رہا ہے، یہ پرسیپشن ہوگی. سیٹ، کہ آپ بھی اس طرح کا ایکٹ کرنا چاہتے ہیں، دا ریڈینس ٹو ایکٹ، آپ بھی سائیکلنگ کرنا چاہتے ہیں، موٹر سائیکل سیکھنا چاہتے ہیں، یہ ہوگا آپ کا سیٹ، ریڈینس آپ کی. گائیڈڈ ریسپانس، سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کسی کی ہیلپ لیں گے، کوئی آپ کے ساتھ بیٹھے گا، آپ کو ڈرائیونگ سکھائے گا کہ بھائی موٹر بائک کیسے ڈرائیو کرتے ہیں. تو اس میں آپ کسی کی گائیڈنس میں کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. میکانزم، اب آپ جو ہے نا وہ کچھ قدرے بہتر چلا لیتے ہیں. جیسے پہلے خود نہیں چلا سکتے تھے، آپ اکیلے کسی حد تک اس بائک کو چلا لیتے ہیں. یہ میکانزم ہو گیا. کمپلیکس اوورٹ ریسپانس، اب
اب آپ وہ گھر کے اندر یا کسی پلاٹ کے اندر کسی پلے گراؤنڈ کے اندر آپ کو بائک سکھائی جا رہی تھی. کمپلیکس اوورٹ ریسپانس میں آپ اس پلے گراؤنڈ میں اکیلے اور اسکلفلی مکمل مہارت کے ساتھ جیسے کوئی ایک صحیح ڈرائیور چلا لیتا ہے ویسے بائک چلا لیتے ہیں. یہ کمپلیکس اوورٹ ریسپانس ہے. اڈاپٹیشن کیا ہے کہ اب آپ جو ہے وہ پہلے آپ جو ہے وہ اپنے گاؤں میں یا اپنی گلی تک چلاتے تھے, اب آپ شہر میں رش والی جگہ پہ تنگ گلیوں کے اندر ہر جگہ پہ جو ہے وہ بائک چلا لیتے ہیں, آپ کو ایشو نہیں ہوتا. یہ اڈاپٹیشن ہے. نیو سچویشن کے اندر مختلف سچویشن جہاں پہ چلانا آپ نے بائک سیکھی نہیں ہے وہاں پہ بھی چلا لیتے ہیں. یہ اڈاپٹیشن ہے. اوریجنیشن اب یہ ہے کہ آپ نے ون ویلنگ شروع کر دی, ایک ایسی چیز جو سکھائی نہیں گئی تھی, ٹھیک ہے, اور جس کا بتایا نہیں گیا تھا, ایک نئی اور ڈفرینٹ چیز ٹیکنیک آپ نے سیکھ لی. یہ ہوتی ہے اوریجنیشن, یہ آپ نے خود کنسٹرکٹ کر لی. کرکٹ کا ایک پلیئر ہے, وہ کرکٹ کھیلتا دیکھتا ہے کسی کو, وہ بھی چاہتا ہے میں بھی کھیلوں گا, تو مجھے بیٹ بال چاہیے. یہ ریڈینس کہلائے گی. گائیڈڈ ریسپانس, اس کو اس کا بڑا بھائی بتائے گا کہ بیٹ کو ایسے پکڑنا ہے. میکانزم, اب وہ اکیلا بیٹ پکڑ لے گا. کمپلیکس اوور ریسپانس, وہ اب بہت اچھی بیٹنگ کر لیتا ہے, چھکے چوکے لگانے لگ جاتا ہے. اڈاپٹیشن, اس نے وہ شاٹ لگانے, ہر طرح کی اسپن, اس کو اسپن بال پہ سکھایا گیا تھا, وہ فاسٹ بال پہ, سلو بال پہ, میڈیم فاسٹ پہ, ہر ایک بال پہ کرکٹ کھیل سکتا ہے. اڈاپٹیشن ہے. اوریجنیشن, اس نے کوئی ہٹ لگانے کی نئی ٹیکنیکس اپنی بنا لی ہے, اوریجنیشن کے علاوہ. یہ آپ کے 7 لیولز ہیں. اب ان کو ون بائی ون ہم دیکھتے ہیں ود ڈیفینیشن اینڈ ایگزامپل. تو لویسٹ لیول پرسیپشن ہے, ایبلٹی ٹو یوز سینسز ٹو گائیڈ موٹر ایکٹیویٹی. ایگزامپل اس کی میں نے آپ کو یہ بتا دی ہے, بال تھرون والی. دوسری ہے سیٹ, ریڈینس ٹو ایکٹیویٹ ایکٹ, یہ آپ تیار ہوتے ہیں کسی کام کو کرنے. اٹ انکلوڈ مینٹل, فزیکل اینڈ ایموشنل سیٹس, جیسے شوئنگ ریڈینس ٹو اسٹارٹ اے گیم, کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں, بائک چلانا چاہتے ہیں. گائیڈڈ ریسپانس, early stages in skill acquisition where skill are performed under the guidance of the teacher. It involves imitation, trial and error. تو اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں, آپ سے صحیح بیٹ نہیں پکڑا جائے گا, صحیح بچے سے قلم نہیں پکڑا جاتا, ٹیچر اس کو گریڈ 1 میں سکھاتا ہے کہ بچہ ایسے پکڑنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, it involves imitation, trial and error. تو اس میں وہ غلطیاں بھی کرے گا, ٹیچر جیسے اسے کہے گا اس کو کاپی بھی کرے گا, ٹھیک ہے. اچھا, لرننگ ہاؤ ٹو ڈرائیو اے کار انڈر دا گائیڈنس آف ایلڈر برادر. لرننگ ہاؤ ٹو رائٹ, لکھنا کیسے ہے. پرسیپشن, استاد کیسے لکھ رہا ہے. سیٹ, میں بھی لکھنا چاہتا ہوں. گائیڈڈ ریسپانس, استاد جو ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو لکھنا سکھائے گا, ٹھیک ہے. میکانزم, اب وہ بغیر استاد کی ہیلپ کے لکھ سکتا ہے, میکانزم آ جائے گا. The ability to convert learned responses into habitual action with proficiency and confidence. یہ ارلی سٹیج ہوتی ہے گائیڈنڈ ریسپانس, اور یہ ہوتی ہے انٹرمیڈیٹ سٹیج, درمیانی سٹیج. انٹرمیڈیٹ سٹیج ویئر لرنڈ ریسپانسز آر مور پروفیشنٹ, وہ مطلب بہت بہتر ہو جاتے ہیں. ایگزامپل, ٹائپنگ آن اے کی بورڈ, آپ نے کی بورڈ کی ٹائپنگ سیکھی. یہ 4-5 ایگزامپل میں دے رہا ہوں ساتھ ساتھ. یہ پرسیپشن, کی بورڈ پہ ٹائپنگ جیسے کی جاتی ہے. سیٹ, میں بھی کرنا چاہتا ہوں. گائیڈڈ ریسپانس, بتایا جائے گا کہ یہ آپ نے فنگرز یہاں پہ رکھنی ہے. میکانزم, اب آپ خود کر سکتے ہیں ٹائپنگ. Typing on keyboard with some speed and accuracy, driving car efficiently without help. ٹھیک ہے, یہ میکانزم آ گیا, یعنی کہ جو آپ کو سکھایا گیا اب آپ وہ خود کر سکتے ہیں, وہ آپ کی ہیبٹس بن گئی ہیں. کمپلیکس اوورٹ ریسپانس, جو آپ کو کرکٹ کھیلنا, بائک چلانا, کی بورڈ چلانا جو سکھایا گیا تھا, یا لکھنا سکھانا, آپ کی رائٹنگ بہت اچھی ہو گئی ہے, کمال کی رائٹنگ آ گئی آپ کی. تو کمپلیکس اوورٹ ریسپانس, ایبلٹی ٹو اسکلفلی پرفارم کمپلیکس موومنٹ پیٹرن performed without hesitation. skill, expertise, mastery کے ساتھ, ٹھیک ہے. ایکسٹریم لیول کی, ہائیسٹ لیول کی پرفارمنس جو ہوتی ہے کمپلیکس اوورٹ ریسپانس کہلاتی ہے, ٹھیک ہے. یعنی کمپلیکس کو کہتے ہیں پیچیدہ کو, اوورٹ کہتے ہیں ظاہری ریسپانس, یعنی یہ آپ کا بہت اچھا ریسپانس ہوتا ہے ظاہری. تو کیری آؤٹ, اس میں ایگزامپل کیا ہے, پرفارمنگ جمناسٹک روٹین, یا اچھی لکھائی کر لینا, تختی اچھی لکھنا, بورڈ پہ اچھا لکھ لینا, ٹھیک ہے. اچھی کرکٹ کھیل لینا, گاڑی اچھی چلا لینا, یہ ساری ایگزامپل آ سکتے. اڈاپٹیشن, the skill are learned to such an extent that student can adopt them to cater for special circumstances. Skill are well developed and individual can modify the movement pattern to fit special circumstances. آپ دیکھیں کہ جو چیزیں سکھائی گئی تھی بچہ اس کو مختلف سچویشن میں, اس سے ڈفرینٹ سچویشن میں بھی اپلائی کر لیتا ہے. اسپن بال سکھائی گئی تھی, وہ تیز بال پہ کھیل لیتا ہے. اس کو رائٹنگ پین سے سکھایا گیا تھا, یا قلم سے, قلم دوات سے, اب وہ پین سے, مارکر سے, وائٹ بورڈ کے اوپر ڈفرینٹ کلر کو یوز کر کے وہ لکھ سکتا ہے,
ٹھیک ہے. آپ نے تو صرف ترتیب اس کو سکھایا تھا تو وہ ہر جگہ پہ کر سکتا ہے اس کام کو, پروفیشنٹلی کر سکتا ہے بہترین طریقے سے, ٹھیک ہے. یا اس نے جو پہلے وہ گھر میں چلا رہا تھا سائیکل, اب وہ باہر گلی بازار میں بھی چلا سکتا ہے. تو نیو سچویشن میں, ڈفرینٹ سچویشن میں جو اسکل سیکھی ہے اسی جگہ سے ہٹ کے کسی اور جگہ پہ اگر یوز کرنی پڑے تو آپ بہت اچھی طرح کر لیتے ہیں. اڈاپٹیشن کہلاتی ہے. ہائیسٹ اور سب سے جو ہے وہ ٹاپ پہ جو لیول ہوتا ہے اس کو اوریجینیشن کہتے ہیں. اوریجینیٹ کرنا, بنانا, کریٹ کرنا. تو کریٹنگ نیو موومنٹ پیٹرن فار اسپیسیفک سچویشن, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ایک بچے نے مطلب ڈرائنگ یا پینٹنگ کا وہ جو لکھائی ہوتی ہے آرٹسٹ کی, اس طرح کی لکھائی کرنا سیکھ لی ہے یا کرنا شروع کر دیا خود سے. یہ پینٹر ہوتے ہیں یا آرٹسٹ ہوتے ہیں جو سیکھ کے آتے ہیں وہ اتنے اسکلفل نہیں ہوتے, اور جن کے اندر خود سے یہ صلاحیت خود سے وہ اپنی کریشن کرتے ہیں نا, کریٹو رائٹنگ جن کی ہوتی ہے, وہ بہت جو ہے وہ آگے جاتے ہیں. تو انوینٹنگ اے نیو بیٹنگ اسٹائل, ککنگ اے فٹ بال, مطلب ایک نیو وے سے آپ ٹیکنیک سے فٹ بال کو کک کرتے ہیں جس کو پہلے کسی نے وہ اسٹائل نہ اپنایا ہو. رائٹنگ کا آپ کا اسٹائل ہے, گاڑی چلانے کا اسٹائل ہے, کوئی بھی جو بھی پریکٹیکل ٹاسک ہے. تو یہ 7 لیول ہیں, اس میں پرسیپشن سب سے لوئسٹ ہے اور اوریجینیشن سب سے ہائیسٹ ہے. Articulation. When a student performs skill independently, the level of psychomotor domain is called articulation. یہ سارے لیولز ہیں جی, ایک ہی سلائیڈ کے اوپر یہ آپ دیکھ لیں گے. اچھا, اب آپ نے یہ 3 تک تو پڑھے ہوں گے, یہ 3 نام, ٹھیک ہے, مختلف بکس کے اندر. نالج کا, ریکگنیشن کا بینجامن بلوم, افیکٹو کا کریتھول, سائیکو موٹر کا سمپسن. لیکن 2 اور نام بھی ہیں جو کہ سائیکو موٹر ڈومین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ایک ہے ڈیو کلاسیفیکیشن یا ڈیو ٹیکسونومی آف سائیکو موٹر ڈومین 1970 کی, اور ایک ہے انیتا ہاروک ٹیکسونومی آف سائیکو موٹر ڈومین. یہ بلوم ٹیکسونومی کے انڈر نہیں آتے دونوں, یعنی ان کی کلاسیفیکیشن ڈفرینٹ ہے, صرف سائیکو موٹر کی ہے, اور یہ بلوم ٹیکسونومی کے انڈر نہیں آتے, ٹھیک ہے. لیکن چونکہ یہ سائیکو موٹر کی ہیں تو ہم ان کے نام اور ڈیفینیشن صرف دیکھیں گے جلدی سے, کیونکہ یہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, بٹ چونکہ یہ بھی کلاسیفیکیشن دی ہوئی ہے تو ان کو بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. ڈیو ٹیکسونومی آف سائیکو موٹر ڈومین 1970 میں. امیٹیشن کہتے ہیں کسی دوسرے کو دیکھ کے ویسا کرنا. لرنر واچ ایکشن آف اندر پرسن اینڈ امیٹیٹ, یعنی اس کو کاپی کرتا ہے. کسی کو لکھتا دیکھا ویسے لکھنا شروع کر دیا, کسی کو کھیلتا دیکھا ویسے کھیلنا شروع کر دیا. چھوٹے بچے امیٹیشن کرتے ہیں, جس طرح سے بڑے کوئی چیز کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, پہن رہے ہیں, استعمال کر رہے ہیں, وہ بھی ویسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے گھر میں بڑے بہن بھائی امی ابو نماز پڑھے, چھوٹے بھی یہ فزیکل سکل ویسے ہی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے مینیپولیشن. اب مینیپولیشن یہ ہے کہ جو آپ نے امیٹیشن سے کوئی چیز سیکھی ہے نا دوسروں کو کرتے ہوئے, اب آپ وہ, میری بیٹی ہے 2 سال کی تو وہ 2.5 سال کی, تو ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی ساتھ پڑھتی ہے کبھی کبھی جب اس کا دل ہو, اور کبھی کبھی خود ہی وہ جائے نماز اٹھا کے نماز شروع کر دیتی ہے. دیٹ از مینیپولیشن. اذان ہو تو پھر وہ اس کی وہ عادت سی ہے کہ وہ کبھی کبھی وہ جائے نماز اٹھائی اور نماز پڑھنا شروع کر دیا. لرنرز پرفارم ایکشن بائی میموری اور بائی فالوئنگ دا ڈائریکشن. وہ جو اس نے چیز یاد کی ہوئی ہے کہ اذان ہوتی ہے, امی ابو نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی شروع ہو جاتی ہے ویسے. یہ ہے مینیپولیشن. پریسیجن. اب وہ پہلے تو صحیح طرح سے اگر بچہ نماز نہیں پڑھ سکتا تو پھر اس کے اندر پریسیجن, بہتری آتی ہے, درستگی آتی جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. لرنرز پرفارمنس بیکمز مور ایگزیکٹ. تو اس لیول میں جب ریپیٹیشن بار بار وہ کرتا ہے تو وہ پریسائز ہو جاتا ہے, ایکوریٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. آرٹیکولیشن. اب اس میں یہ ہے کہ وہ نماز کے ساتھ دعا بھی, تلاوت بھی, یہ سمجھانے کے لیے بھی کہہ رہا ہوں. اب یہ دیکھیں یہ ڈفرینٹ ٹاسک ہیں, ڈفرینٹ اسکلس ہیں. تو وہ چھوٹا بچہ یہ ساری ادھر ہی جائے نماز پہ بیٹھ کے وہ کچھ ہمارے بڑے تصویر پڑھتے ہیں, کچھ تلاوت کرتے ہیں, دعا مانگ, وہ ساری چیزیں ویسے ہی کر رہی ہے جیسے اس نے بڑوں کو دیکھا. تو یہ آرٹیکولیشن کہلاتی ہے. لرنر کین پرفارم سیورل اسکل ٹوگیدر ان ہارمونیس مینر. ایک بڑے اسی انداز میں جس انداز میں اس نے دیکھا 4-5 مختلف اسکلس کو, پہلے تو ایک ہی بات ہو رہی تھی تو وہ بھی ویسے کر لیتے ہیں. آرٹیکولیشن ہے. اس کے بعد ہے نیچرلائزیشن. اب یہ کیا ہے, ایک یہ ہے کہ ہمارا نا نیچرل آٹومیٹک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بغیر سوچے سمجھے, بغیر دیکھے. تو یہ ایسا لیول آتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد بچہ خود بخود بہت اچھے سے رسپانس جو اس نے دیکھے سنے پڑھے کہیں نہیں ہوتے, نیچرلی, ٹھیک ہے,
وہ خود اس طرح کے اچھے اچھے رسپانس پروڈیوس کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ نیچرلائزیشن کہلاتا ہے. تو یہ ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی ہے, کی ورڈ ان کے اسکپ کر دیں یا آپ نے دیکھ لینے ہیں. یہ اس کے لیول ہیں. امیٹیشن سب سے لویسٹ پہ اور نیچرلائزیشن سب سے ہائیسٹ لیول ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد انیتا ہاروز ٹیکسونومی آف سائیکوموٹر ڈومین, اس میں ریفلیکس موومنٹ. ریفلیکس موومنٹ وہ موومنٹ ہوتی ہیں جو آٹومیٹک ہوتی ہے. کانٹا آپ کو چبھتا ہے نا, تو آپ نے زندگی میں کبھی کسی سے نہیں سیکھا ہوتا کہ کانٹا چبھے تو پاؤں اوپر کر لینا ہے. نو, یہ ریفلیکس موومنٹ ہوتی ہے. آپ آٹومیٹکلی ہاتھ پیچھے کریں گے. چھوٹا بچہ گرم چیز کو ہاتھ لگائے گا فوراً ہاتھ پیچھے کرے گا, یہ بہت گرم ہے, یہ بہت ٹھنڈی ہے. تو آٹومیٹک نیچرل رسپانس جو ہوتے ہیں نا, بغیر لرننگ کے, کسی کے سنے بتائے بغیر, ان کو ریفلیکس موومنٹ کہا جاتا ہے. اور آٹومیٹک ریئیکشنز elicited یعنی پروڈیوس ہوتے ہیں وداؤٹ لرننگ ان ریسپانس ٹو اسٹیمولائی. اب اس کے فنڈامنٹل موومنٹ, فنڈامنٹل موومنٹ وہ ہوتے ہیں, ان کو ہم بیسک موومنٹ بھی کہتے ہیں ہماری باڈی کی, کہ یہ سٹارٹ والی موومنٹ ہوتی ہیں جن کے بعد ہم جو ہے نا اسی کام کو بہتر طریقے سے کرتے ہیں. کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ساتھ ہم زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں, تو شروع میں ہم اتنے اسکلفل نہیں ہوتے. آپ نیا موبائل لیتے ہیں تو اس کو بھی سیکھنے کے لیے 2-3 دن آپ کو لگ جاتے ہیں یوز ٹو ہونے کے لیے. تو یہ ہوتی ہے فنڈامنٹل موومنٹ. بیسک فنڈامنٹل موومنٹس آر انہیرنٹ موومنٹس پیٹرن which are formed by combining of reflex movement and are the basis for complex movement. تو یہ بھی ہماری کمپلیکس موومنٹ کی بنیادیں بھی بنتی ہیں. اچھا, اس کے بعد ہے پرسیپچول ایبیلٹیز. ہم جو دیکھتے ہیں نا اپنے انوائرمنٹ سے مختلف چیزیں, ٹھیک ہے, ویژول دیکھنے سے, آڈیٹری سننے سے, کنیستھیٹک کرنے سے, ٹیکٹائل آبزرویشن سے, تو مختلف چیزیں ہم پرسیپشن کے تھرو دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے کون کر رہا ہے. امیٹیشن والی بات آ رہی ہے یہاں پہ. تو اس طرح پھر ہم ان چیزوں کو سوچتے ہیں, ٹھیک ہے, پرسیو کرتے ہیں, تو ان کی بیس پہ ہم کوئی نہ کوئی موومنٹ جو ہے ہم بھی ویسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ہم نے دیکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں پرسیپچول ایبیلٹیز. اس کے بعد ہے فزیکل ایبیلٹیز. آپ ایسی کوئی سکلز یا ایسا کوئی کام کرتے ہیں جس کے لیے آپ کو زیادہ ایبیلٹی, ایجیلٹی, اسٹرینتھ, انڈورنس چاہیے ہوتی ہے, ویگر چاہیے ہوتی ہے, طاقت چاہیے ہوتی ہے زیادہ, جس کے لیے آپ کی باڈی کو زیادہ فنکشن چاہیے ہوتا ہے. جیسے آپ جو ہے وہ رننگ کرتے ہیں, جیسے آپ ہائکنگ کرتے ہیں, جمپنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ کو زیادہ ایفرٹس چاہیے ہوتی ہے, اسٹرینس ایفرٹس چاہیے ہوتی ہیں لانگ پیریڈ کے لیے. تو ایسی ایبیلٹیز کو فزیکل ایبیلٹیز کہتے ہیں. اسکلڈ موومنٹ are the results of acquisition of a degree efficiency when performing a complex task. یعنی اس میں آپ کسی بھی کام کو مطلب اس کے پیک لیول پہ بہتر سے بہترین تک جو ہے وہ کر لیتے ہیں. یہ اسکلڈ موومنٹ ہے. نان ڈسکرسو کمیونیکیشن, یہ آپ کی جو باڈی موومنٹ ہے اس پہ جو آپ چیزیں آگے لوگوں کو کنوے کرتے ہیں, یہ آپ کی نان ڈسکرسو کمیونیکیشن کہلاتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ آپ کے جو ہے وہ لیول تھے. ریفلیکس موومنٹ, بیسک فنڈامنٹل موومنٹس, پرسیپچول ایبیلٹیز, فزیکل ایکٹیویٹیز, اسکل موومنٹس اینڈ نان ڈسکرسو موومنٹ. ریفلیکسو موومنٹ لوئسٹ ہے اور نان ڈسکرسو کمیونیکیشن ہائیسٹ لیول ہے. کس چیز کا؟ انیتا ہاروز ٹیکسونومی آف ایجوکیشنل آبجیکٹیوز. جی, اب اس کے بعد دیکھیں یوزز آف بلوم ٹیکسونومی. ہم کریکولم کو بنانے کے لیے, لیسن پلان کو بنانے کے لیے بلوم ٹیکسونومی یوز کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے امتحان میں ہیں, یہ چیزیں بچے کے ایگزامینیشن سسٹم کے اندر ہیں. جیسے ہمارے ہاں ابھی تک نالج کمپریہنشن اور اپلیکیشن, یہ جو 3 لیول ہے نا ہمارے, فرسٹ 3 لیول لارڈس لوور آرڈر تھنکنگ سکلز, یہی جج ہو رہے ہیں ہمارے ایگزامینیشن سسٹم میں. اور آپ کو اگلی مزے کی بات بتاؤں کہ افیکٹو ڈومین ہمارے ایگزامینیشن سسٹم میں ایویلویٹ ہی نہیں کیا جا رہا. ٹھیک ہے, سائیکوموٹر ڈومین برائے نام ہوتا ہے. تو لیسن پلان کرنے کے لیے, کریکولم بنانے کے لیے, ٹھیک ہے, انسٹرکشن کو اپروپریٹ کرنے کے لیے, اسیسمنٹ یعنی ٹیسٹ بنانے کے لیے, ٹھیک ہے. اچھا, انسٹرکشن کو یعنی آپ کی ٹیچنگ کو اور آپ کے اسیسمنٹ کو الائن کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ, یعنی جس طرح کا امتحان ہوگا صاحب ہے آپ ویسے ٹیچنگ کریں گے. ٹھیک ہے, کویسچنز بنانے کے لیے, ٹیبل آف اسپیسیفکیشن بنانے کے لیے, انکوائری بیسڈ لرننگ کے لیے, بچوں کو ان کی لرننگ پہ فیڈ بیک دینے کے لیے, لرننگ کو یا انسٹرکشن کو بہتر کرنے کے لیے ہم بلوم ٹیکسونومی کو ہر جگہ پہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. Cognitive domain deals with understanding. یہ بات یاد رکھیے گا کہ cognitive domain کے 6 لیول ہیں, اور ان میں سے کوئی ایک لیول بھی آپشن میں پڑا ہے نا, جیسے مثال کے طور پر
कॉग्निशन डील्स विद एप्लीकेशन, सपोज करें ऑप्शंस में है एप्लीकेशन, ओरिजिनेशन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, तो इसमें कौन सा जवाब आएगा शाबाश? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्यों? क्योंकि ये कॉग्निटिव डोमेन का लेवल है। अच्छा इसी तरह आ जाए साइकोमोटर डोमेन से ऐसे सवाल है, व्हिच इज द स्किल ऑफ साइकोमोटर डोमेन? नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, perception, सॉरी सुने ना, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, वैल्यूइंग और ऑर्गेनाइजिंग, और पांचवा ऑप्शन है आपका गाइडेड रिस्पॉन्स। तो कौन सा इनमें दुरुस्त जवाब होगा? गाइडेड रिस्पॉन्स। गाइडेड रिस्पॉन्स। गाइडेड रिस्पॉन्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इसका लेवल, हमारा पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन जो चल रहा है लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर 5वीं 8वीं के इम्तिहान के लिए इदारा, ये और जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन पूरे पाकिस्तान में ये ब्लूम टेक्सोनॉमी को फॉलो करते हैं। कौन सी टेक्सोनॉमी को? ब्लूम टेक्सोनॉमी को। इवन हमारी यूनिवर्सिटीज भी ब्लूम टेक्सोनॉमी को फॉलो करती हैं। सेकंड टेक्सोनॉमी जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये है सोलो टेक्सोनॉमी। सोलो टेक्सोनॉमी स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स। स्ट्रक्चर ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम, सोलो टेक्सोनॉमी किसने दी थी? बिग्स एंड कॉलिज ने। बिग्स एंड कॉलिज ने ये टेक्सोनॉमी दी थी। ये टेक्सोनॉमी बेसिकली बच्चे के अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक करने के लिए है। किस चीज़ को? उसको किसी चीज़ के बारे में कितनी नो हाउ है उसको चेक करने के लिए, ठीक है। जैसे कॉग्निटिव डोमेन है तो ये कॉग्निशन से डील करती है सिर्फ ये थ्योरी। टेक्सोनॉमी is a model that describes, ये कब हुई जी? 1982 में। describes the level of increasing complexity in student understanding of a subject। अब इसके मौजूदा 5 लेवल हैं। शुरू में ये 1982 में इन दोनों ने दी थी, बिग्स एंड कॉलिज ने, ठीक है। इनकी किताब है इवेलुएटिंग द क्वालिटी ऑफ लर्निंग। कौन सी किताब है? इवेलुएटिंग द क्वालिटी ऑफ लर्निंग, बिग्स एंड कॉलिज। इसने इन दोनों ने इसके 4 लेवल बताए। लेवल्स को एक्सप्लेन बाद में करेंगे, नाम देख लें। यूनिस्ट्रक्चरल, मल्टी स्ट्रक्चरल, रिलेशनल एंड एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। ये 4 लेवल इन दोनों ने दिए थे। कब? 1982 में। कहाँ पे? इवेलुएटिंग द क्वालिटी ऑफ लर्निंग अपनी किताब के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या नतीजा लिया कि बिग्स एंड कॉलिज ने सोलो टेक्सोनॉमी 4 लेवल के साथ 1982 में दी। स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम। सोलो मॉडल एक्सप्लेन द लेवल ऑफ ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटी इन लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ परफॉर्मिंग अ टास्क और सब्जेक्ट। बच्चे की अंडरस्टैंडिंग किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए किस तरह से है ये चेक करने के लिए ये टेक्सोनॉमी यूज की जाती है। सोलो टेक्सोनॉमी प्रोवाइड सिस्टमैटिक वे ऑफ डिस्क्राइबिंग लर्नर परफॉर्मेंस। इससे हमें लर्नर की परफॉर्मेंस का पता भी चल जाता है कि वो किस तरह परफॉर्मेंस दे रहा है। तो सोलो टेक्सोनॉमी पहले 4 लेवल के साथ। अच्छा फिर 1999 में, ठीक है, 17 साल के बाद बिग्स ने, इस बंदे ने, चिशमिश ने क्या किया कि 17 साल के बाद इसके लेवल्स को रिवाइज किया। इसने भी इसमें एक नया लेवल ऐड किया जिसका नाम है प्री स्ट्रक्चरल लेवल, ठीक है। इनको अभी हम देखते हैं। पहले हमारा ना पैक के यहाँ ये असेसमेंट होती थी सोलो टेक्सोनॉमी की, तो उसमें यूनि स्ट्रक्चरल 17% होता था, मल्टी स्ट्रक्चरल 66% और रिलेशनल 17%, ठीक है। इस तरह ये जो है वो 100% हमारे पेपर का पैटर्न हुआ करता था। अब हम सोलो टेक्सोनॉमी के बजाय ब्लूम टेक्सोनॉमी यूज करते हैं। सोलो इज यूज्ड टू चेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर। अब ये इसके कैटेगरीज हैं 2, सरफेस और डीप। प्री स्ट्रक्चरल, यूनि स्ट्रक्चरल और मल्टी स्ट्रक्चरल, इन तीनों को सरफेस कैटेगरीज कहा जाता है। रिलेशनल और एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट को डीप कैटेगरी कहा जाता है। तो सबसे लोएस्ट कैटेगरी इसमें प्री है और प्री स्ट्रक्चरल है, और हाईएस्ट जो है वो एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट है। तो ये इनकी 2 कैटेगरीज हैं। सरफेस यानी इसमें बच्चों को ना होने के बराबर या बहुत कम इल्म होता है। डीप इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा लेवल का नॉलेज होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है किसी टॉपिक के बारे में। प्री स्ट्रक्चरल लेवल फर्स्ट लेवल होता है, फर्स्ट स्टेज है, सरफेस कैटेगरी में ये आती है। सोलो के स्टूडेंट को किसी टॉपिक के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता और इसलिए वो मीनिंगलेस वे में जवाब देता है। मिसाल के तौर पर आपके अब्बू का नाम क्या है? अब्बू, ठीक है। व्हाट इज योर नेम? बच्चा बताएगा व्हाट इज योर नेम, ठीक है। अब्बू का नाम क्या है? अब्बू। अब्बू का नाम क्या है? बाबा। तो प्री स्ट्रक्चर में उसको समझ ही नहीं होती कि उसने जवाब कैसे देना है। नॉट श्योर अबाउट द टॉपिक और अ क्वेश्चन
this child respond irrelevantly or in a meaningless way. ठीक है. अब आता है यूनिस्ट्रक्चरल. इसमें बच्चों को उस टॉपिक के सिर्फ एक पहलू का पता होता है, वन थिंग ओनली. ठीक है. इसमें जीरो है, कुछ नहीं पता प्री स्ट्रक्चरल में. इसमें सिर्फ एक एस्पेक्ट का पता है. आई हैव वन आइडिया अबाउट दिस टॉपिक. उसको सिर्फ एक बात का पता है. ठीक है. उस किसी भी टॉपिक के बारे में. मिसाल के तौर पर कि बच्चे किस चीज़ से सुनते हैं, वो कहेगा कान, बस. इसके अलावा कान का कोई फंक्शन नहीं है. तो यूनिस्ट्रक्चरल अंडरस्टैंडिंग ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ अ टॉपिक. देन कम्स मल्टी स्ट्रक्चरल. अब उसमें उसको एक ही चीज़ के काफ़ी सारे एस्पेक्ट का पता होता है, लेकिन उनका आपस में इंटीग्रेट नहीं कर सकता. ठीक है. 3, 4, 5 चीज़ों का किसी टॉपिक के बारे में उसको पता है, बट वो उनको आपस में, मिसाल के तौर पर उसको जो है वो ब्लूम टैक्सोनॉमी के लेवल्स पता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि पहले कौन सा था, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था. ठीक है. और उसके पहले के लेवल कौन से हैं, दूसरे के, उनको पता है, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उनके लेवल्स का सीक्वेंस भी वो मिक्स कर बैठता है. तो इसका मतलब मल्टी स्ट्रक्चरल. आई हैव सेवरल आइडियाज अबाउट दिस टॉपिक्स. ठीक है. लेकिन उनको आपस में होल आर मिसिंग, यानी उनको आपस में उनका रिलेशनशिप और उनका जो क्लासिफिकेशन डिवीजन है वो नहीं कर सकता. ये मल्टी स्ट्रक्चरल होता है. ये तीनों सरफेस लेवल के अंदर आती हैं. जैसे उसमें फर्स्ट 3 लेवल जो है वो लॉट्स में आते हैं. अब है डीप कैटेगरी, रिलेशनल एंड एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट. रिलेशनल में उसको 3-4 जैसे 3 डोमेन्स हैं, उनके लेवल्स, उनके फाउंडर, उनके ईयर्स, आगे उनके लेवल्स की डेफिनेशन, उनके एग्जांपल, सब कुछ पता है. तो रिलेशनल एक्सटेंडेड, रिलेशनल में अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग वेरियस डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ अ सब्जेक्ट, और उनको इंटीग्रेट भी कर सकता है वो. ये रिलेशनल है. और लास्ट वन है एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट. इसका मतलब वो इवेलुएशन है कि बच्चा क्रिटिकली इवेलुएट कर लेता है उसको कि ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का इस्तेमाल कहाँ पे. अब ये वो बात है जो उसने पढ़ी नहीं है, ये वो बात है जिसको बताई नहीं गई. वो खुद उससे नतीजा अखज़ करेगा कि जी ये यस हम इसको लेसन प्लानिंग के लिए, यस इसको करिकुलम डेवलपमेंट के लिए, जी हम इसको असेसमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो ये वो इन्फॉर्मेशन होती है, एबिलिटी टू जनरलाइज, अप्लाई, ऑलरेडी गेन इंटीग्रेटेड नॉलेज इनटू न्यू सिचुएशन, एबिलिटी टू क्रिएट न्यू आइडियाज आफ्टर हैविंग मास्टर्ड अ सब्जेक्ट. तो यहाँ बच्चा उसमें से मेन आइडियाज एक्सट्रैक्ट करता है. तो इसलिए इसको एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट खुलासे को कहते हैं. तो ये जो है वो 5 स्टेजेस या लेवल्स हैं सोलो टैक्सोनॉमी की. ठीक है. प्री स्ट्रक्चरल कुछ नहीं पता, यूनि स्ट्रक्चरल एक एस्पेक्ट का पता है, मल्टी स्ट्रक्चरल सेवरल का पता है लेकिन वो इंडिपेंडेंट है, आपस में मिक्स नहीं कर सकता. रिलेशनल बहुत सारों का पता है, उनको कंबाइन कर सकता है. एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट उनको जनरलाइज भी कर लेता है. ये सारी इतनी इंफॉर्मेशन को इतना सारा टू द पॉइंट कर लेता है. ठीक है. ये थी जी सोलो टैक्सोनॉमी. अब इन दोनों का डिफरेंस लास्ट स्लाइड है. ब्लूम टैक्सोनॉमी के कितने लेवल हैं, कितने लेवल्स हैं? 3. ठीक है. और इसमें लेवल्स कितने हैं, सॉरी ब्लूम टैक्सोनॉमी के कितने डोमेन्स हैं? 3 हैं. इसके कोई डोमेन नहीं है. ठीक है. यानी ये सिर्फ एक एरिया इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज या अंडरस्टैंडिंग को, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को मेजर करती है. जबकि ब्लूम टैक्सोनॉमी बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को, बच्चे की वैल्यूज, एटीट्यूड को, और इसके साथ साथ बच्चे की प्रैक्टिकल स्किल्स को भी मेजर करती है. ठीक है. ब्लूम टैक्सोनॉमी एक थ्योरी है, प्रैक्टिकल थ्योरी अबाउट नॉलेज, वैल्यूज एंड प्रैक्टिकल स्किल्स. ठीक है. ये टीचिंग लर्निंग के लिए सोलो हम यूज करते हैं. सिर्फ यूज टू फॉर्मुलेट एंड इवेलुएट टेस्ट. ठीक है. ये सिर्फ आउटकम्स को मेजर करने के लिए यूज की जाती है सोलो. इसमें कोई प्रोग्रेशन नहीं है. ठीक है. और इसमें नेसेसरी प्रोग्रेशन है टीचिंग में, यानी हर स्टेप के बाद अगला स्टेप पहले वाले के साथ बहुत हद तक जुड़ा हुआ है. इसमें नहीं जुड़ा हुआ. आपने देखा कि 2 स्टेप्स के अंदर लाजमी नहीं है, कुछ जगहों पर इंटीग्रेशन थी ही नहीं. तो इसमें यह है कि पहले स्टेप, दूसरे, तीसरे, चौथे स्टेप में एक कंटिन्यूम है सोलो टैक्सोनॉमी के अंदर. अच्छा. ब्लूम, इसके 3 फाउंडर हैं, इसके 2 हैं. ये रिवाइज हुई थी, इसका सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन रिवाइज हुआ, इसमें एक नया लेवल ऐड किया गया. ये इनके 5-6 डिफरेंसेस हैं, ये आपने याद कर लेने हैं. नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह ताला कल होगा. अब आप में से वो तमाम लोग जो टीजीटी के हैं या फिर लेक्चर की तैयारी करने के ख्वाहिशमंद या एसएसटी के हैं, जो बतौर डेमो जिन्होंने पिछले 3 दिन से हमें ज्वाइन किया, तो कल से उनको लिंक नहीं भेजा जाएगा क्योंकि हमारा लिंक पेड है. ये सिर्फ उन स्टूडेंट को लिंक शेयर किया जाएगा. लिंक चेंज होगा कल से, तो उनको शेयर किया जाएगा लिंक भी, नोट्स भी, टेस्ट भी जो रजिस्टर्ड होंगे.
تو میں نے پہلے بھی بتایا ہوا کہ ٹی جی ٹی ہمارا جو ٹی جی ٹی ہے اس میں 40% پیڈاگوجی 40% سبجیکٹ 20% انگلش ہے. تو ان کا 40% ہم ان شاء اللہ تعالیٰ کور کرائیں گے جس میں ان کے 6 چیپٹر ہیں. ایجوکیشنل سائیکالوجی, بلوم ٹیکسونومی, اسیسمنٹ ان ایجوکیشن, ٹیچنگ میتھڈالوجی, کلاس روم مینجمنٹ اینڈ ڈسپلن اور آئی تھنک ایجوکیشنل مینجمنٹ. یہ 6 چیپٹر ہیں. یہ ہم جو ہے وہ 40 ڈیز کے اندر 3000 فیس میں ان کو جو ہے یہ کور کرائیں گے. اسی طرح جو لیکچر اور انسٹرکٹر ہیں ان کو ہم 2000 فیس میں 1 منتھ کے سیشن میں 4 چیپٹر ان کے ہیں, بلوم ٹیکسونومی, ایجوکیشنل میجرمنٹ اینڈ ایویلویشن, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کلاس روم مینجمنٹ اور ٹیچنگ میتھڈالوجیز. تو پہلے والے میں بھی ٹیچنگ میتھڈالوجیز تھا 6ٹا, تو یہ ہم کور کرائیں گے. اس طرح ایس ایس ٹی کا سارا جو 80% پورشن ہے وہ پیڈاگوجی کا ہے, وہ بھی ہم کرائیں گے. ایس ایس ٹی کی تیاری اگر کوئی پیڈاگوجی کی کرنا چاہ رہے تو اس کی 6000 فیس ہوگی. تو کل سے انشاءاللہ تعالیٰ صرف ریگولر اسٹوڈنٹ کو ہی یہ لیکچر کا لنک ملے گا, باقی لوگوں کو نہیں مل سکے گا. آپ لوگوں کے کوئی کویسچن آج کے ٹاپک میں سے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں پلیز.